الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کا آخری آدھا سپارہ سمجھیے بلکہ پونا سپارہ ہم نے پڑھا لن تنالو کے سپارے میں، اور پونے پارے پر جا کر یہ سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے۔ اس میں بہت سے اہم مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان میں سے 2-3 مضامین پر ہم توجہ مبذول کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے چوتھے سپارے کے 9ویں رکوع میں بخل کو بہت سختی کے ساتھ اس کی مذمت فرمائی۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے اس مال میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اس مال میں جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اور بخل کر کے مال بچا رہے ہیں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں، اچھا ہرگز نہ سمجھیں، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ فرمایا کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، جس مال میں انہوں نے کنجوسی کری ہے، یہ مال کل قیامت میں ان کے گردن کا طوق بنا دیا جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت مبارکہ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو مال و دولت انسان جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہ ہے اصل میں بخل کا مصداق۔ تو فرمایا کہ یہ مال کل قیامت میں ایک اژدہے کی شکل میں ڈھال دیا جائے گا، اور وہ اژدہا اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور وہ اژدہا اس انسان کی بانچھوں کو کاٹے گا، ایک طرف سے کاٹے گا اور پھر دوسری طرف سے کاٹے گا، اور وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا کنز ہوں، اور وہ انسان چیخ و پکار میں مبتلا ہوگا۔ یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی میراث سے سارے آسمان و زمین کی ملکیت، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا۔ اس کے بعد والے رکوع میں ایک اور بہت اہم مضمون اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس میں فرمایا کہ ہر جتنے بھی روح ہیں، جس میں بھی روح ڈالا ہوگا اللہ نے، وہ چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، پرند ہو، چرند ہو، چڑیا ہو، یا سمندروں میں رہنے والے، جس میں بھی روح ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اور فرمایا کہ تمہیں اعمال کا جو پورا بدلہ ملے گا وہ قیامت میں ملے گا۔ پورا بدلہ کہاں ملے گا؟ قیامت میں۔ فرمایا کہ اس وقت یہ ہوگا کہ جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں اسے انٹری مل گئی، داخلہ مل گیا، اللہ فرماتے یہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے دھوکے کا سامان ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہمیں حقیقی جو کامیابی ہے اس کی فکر کرنی، اس کی فکر کرنی، اور اس کی فکر کہاں ہوگی؟ یہاں دنیا کی زندگی میں ہوگی۔ دنیا ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی آنکھیں بند ہو گئی، اس کے بعد تو ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کرنا ہے ادھر کرنا ہے، ادھر دنیا کی زندگی۔ ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے یہیں سے اپنی آخرت کی تعمیر کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور دن و رات کے الٹ پھیر میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں سمجھ والوں کے لیے، جو عقل والے۔ یہ جو پورا رکوع ہے لعلکم تفلحون تک، اس میں بھی بڑے خاص مضامین بیان کیے اللہ نے۔ اس کی خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بستر پہ بیٹھ جاتے تھے، فوراً نہیں اٹھ کے بھاگ کے بس وضو کے لیے شروع ہو گئے، نہیں، ایسے نہیں۔ آپ اٹھتے تھے، اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، اور پہلے ایسے ہاتھوں سے ادھر دیکھیے، مجھے دیکھیے، ایسے ہاتھوں سے رگڑ کر
چہرے پر سے نیند کے آثار کو صاف کر لیتے تھے اور بیٹھے بیٹھے یہ رکوع پورا پڑھتے تھے. یہ پورا رکوع آپ پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے، مشکیزہ ہوتا تھا، اس میں سے لوٹا بھرا، مسواک لی اور وضو فرمایا یا تقاضا ہوا تو یہ جو آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ مستقل معمول تھا. جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اٹھتے ہی اللہ کا نام لیا، کیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور یہ ہاتھوں کو مسل کر چہرے پر پھیرا اور یہ رکوع پڑھا، اس کے بعد وضو کیا. آج بھی تو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ جب آپ نیند سے اٹھیں فوراً کھڑے نہ ہو جائیں. آپ نیند سے اٹھیں پہلے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، سارے اعضاء تھوڑے سے ایکٹیویشن میں آ جائیں، پھر آپ کھڑے ہوں. ایسے ہی یہ حضور کا عمل کر لو، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ڈبل فائدہ. تو حضور کے ہر عمل میں بڑا فائدہ. اس کے بعد سورہ النساء شروع ہوتی ہے. سورہ النساء کا آج ہم نے تقریباً پونا سپارہ پڑھا. اس پونے سپارے کے اندر جو پاؤ ہے چوتھے سپارے کا ہے، اس میں جو بہت اہم چیز اللہ نے بیان فرمائی وہ ہے میراث کے احکام، جس کو آیت وصیت اور آیت میراث کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک ضابطہ بنایا، بتایا کہ بھئی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ہو تو کیا ملے گا، ایک سے زیادہ بیٹی ہو تو کیا ملے گا، مرنے والے نے اگر اپنے والدین بھی چھوڑے ہیں تو پھر والدین کو کیا ملے گا، اولاد کو کیا. پورا ایک نظام اللہ نے بتا دیا. میاں بیوی کو بتایا کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو میاں کو کیا ملے گا، بیوی کے پاس اولاد ہے تو نہیں ہے تو کیا فرق ہوگا. ایسے اس کا برعکس کہ میاں کا انتقال ہو گیا، بیوی زندہ ہے، اولاد ہے اس کے پاس تو کیا ملے گا، بیوی کو نہیں ہے تو کیا ملے گا. یہ پورا ایک نظام اس میں سمجھایا ہے. اس پہ تھوڑا سا ہمیں ایک خیال کرنا ہے. میراث کے حوالے سے ہمارے ماحول میں کچھ رسمی قسم کی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. رسمی رسم چلی آ رہی ہے. کیا ایک غلطی کی رسم چلی آ رہی ہے کہ خواتین جو وارثین ہیں ان کو لوگ محروم کر دیتے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو آپ کی شادی پر جو ٹرک بھر کے جہیز دے دیا تھا وہ بس نمٹ گیا حساب، ابھی آپ کو کدھر. ابا حضور گئے تو گئے، ابا کے میراث میں تو صرف بیٹوں کا حصہ ہے، وہ خلاص بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. یہ شریعت کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. آج ہی میں ایک مضمون دیکھ رہا تھا، کسی عرب عالم کا رمضان کے حساب سے آیا تھا بیان، تو اس میں وہ لکھ رہے تھے کہ بھئی رمضان کے اندر عام مسلمانوں میں یہ بات آپ اجاگر کریں کہ دیکھو رمضان تو آیا اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ اور بہت زیادہ نیکیاں بڑھا کر دینے کا مہینہ، لیکن یہ تو فکر کرو کہ آپ سحری کس مال سے کر رہے ہو، افطاری کس مال سے. حلال ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ حلال نہیں ہے تو پھر تمہارا روزہ بھی بیکار، تمہاری نمازیں بھی بیکار، تمہاری زکوٰۃ بھی بیکار. اسی طرح فرمایا یہ اس کی فکر کرو کہ آپ نے وراثت میں سے ماں کو حصہ دیا، بہن کو حصہ دیا، پھوپھی کو حصہ دیا کہ نہیں دیا، اس کی فکر کرو. اگر نہیں دیا ہے، خواتین کو میراث میں سے محروم کیا ہے تو آپ کا رمضان بیکار ہے، زیرو ہیں آپ رمضان میں، کوئی فائدہ نہیں. بہنوں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تو حساب پورا ہو رہا ہے، زیرو ہے، زیرو، کوئی فائدہ نہیں. اسی طریقے سے اور کئی غلطیوں کی طرف ان مولانا صاحب نے توجہ دلائی، اور واقعی ہمارے یہاں اس میں بے توجہی پائی جاتی. یاد رکھیے میرے دوستو، مختصر وقت ہمارا ہوتا ہے. حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، پہلے بھی یہ واقعہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں مجالس میں، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا. وہ مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، بڑا امانت دار، لوگ اپنی امانتیں اس کے پاس رکھ کے جاتے تھے. جی ایک آدمی دوسرے ملک سے آیا حج کرنے کے لیے، اس کے پاس اشرفیوں کا تھیلا تھا، تو وہ سوچتا رہا کہ میں منی، عرفات، مزدلفہ کہاں کہاں اسے لیے پھروں گا.
یہ تو ویسے بھی مال ہے، اس کو کہیں امانت دار کے پاس رکھوا دیتا ہوں۔ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچا، امین نے کہا کوئی بات نہیں، رکھ دیں آپ۔ تو اس نے امانت رکھ لی اپنے گھر میں، اور یہ مسافر حج پہ چلا گیا۔ جب 5-6 دن کے بعد حج کر کے فارغ ہوا اور اپنے وطن واپس جانے لگا تو اس کے گھر پہ آیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہمارے والد کا تو انتقال ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اسی حج کے ایام میں انتقال ہو گئے۔ کہ بھئی میں تو فلاں ملک سے آیا ہوں، میں تو مسافر ہوں، میری امانت ان کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو پتہ نہیں، نہ انہوں نے کچھ بتایا، تو ہم تو معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بیچارہ بہت پریشان ہوا، وہاں علماء کرام سے ملا تو علماء کرام نے کہا آپ ایسا کریں، رات جب آدھی گزر جائے تو زمزم کنویں کی مڈیر پر جا کر کھڑے ہونا اور اندر جھانک کر کے آواز لگانا اس کے نام کی، اگر وہ اندر سے جواب دے گا تو آپ اس سے بات کر لیں۔ اس آدمی نے ایسے ہی کیا، جب رات آدھی گزر گئی، زمزم کے کنویں پہ جا کے آواز لگائی، کوئی جواب نہیں، دوسری آواز، تیسری آواز، کوئی جواب نہیں۔ یہ مایوس ہو گیا، واپس آیا، صبح کو علماء کرام کو بتایا تو علماء نے کہا بھائی ہمیں افسوس ہے کہ آپ کا ساتھی جو امین تھا وہ اہل جنت میں شامل نہیں ہے، اگر وہ اہل جنت میں ہوتا تو ضرور اس کی آواز زمزم کے کنویں پر سے آتی، اس لیے کہ رات جب آدھی گزر جاتی ہے تو زمزم کے کنویں پر اہل جنت کی روحیں جمع ہوتی ہیں، اگر وہ تمہارا ساتھی وہاں ہوتا تو وہ جواب تمہارا دیتا۔ اب ایسا کرو تم یمن جاؤ، یمن کی کسی جنگل میں برہوت نامی کنواں ہے، بہت بڑا کنواں ہے، وہاں تمہیں آدھی رات گزرنے کے بعد ایسے ہی جانا ہے اور ایسی آواز لگانی، وہاں ان سے بات کرنی۔ یہ بندہ سفر کر کے یمن پہنچا مکے سے، اور جنگل میں پہنچ گیا، برہوت کنویں پر پہنچ گیا، رات آدھی گزر گئی، اس نے آواز لگائی، پہلی آواز میں اندر سے جواب آ گیا کہ جی میں فلاں ہوں۔ بولے کیا بات ہے، کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں تو فلاں حاجی ہوں، آپ کے پاس میں اپنی امانت رکھ کے گیا تھا، اب آپ کے بچے انکار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، تم فکر نہ کرو، تم جاؤ واپس میرے گھر، میرے بڑے بیٹے کا نام یہ ہے، اس سے ملنا اور اس کو کہنا کہ ابا نے حکم دیا ہے کہ گھر کے فلاں کمرے کے فلاں کونے پر دیوار سے 2 فٹ کے فاصلے پر زمین پر نشان لگا ہوا ہے، اس کو کھودو، وہاں امانت رکھی۔ پورا پرفیکٹ جواب لے کر کے وہ یمن سے واپس آیا، مکے آیا، اس کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، بڑا بیٹا آیا، نام بولا، وہی نام تھا، کنفرم۔ کیا بھائی تمہارے ابا کا پیغام ہے ایسا ایسا کہ فلاں کمرے کے فلاں کونے میں ایسا ایسا نشان ہے، جا کے دیکھا، ہاں ہے، اس کو کھو دو، میری امانت وہاں ہے، آپ کے ابا نے اس طرح بتایا، کھو دو، وہ امانت پوری نکل گئی۔ اب یہ تو ہو گیا کام، لیکن یہ جو شخص تھا جب برہوت کنویں پر اس نے آواز لگائی تھی تو اس نے ایک سوال کہا صاحب مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا ہاں پوچھو۔ کہا کہ آپ برہوت کنویں کے اندر سے مجھ سے بات کر رہے ہیں، علماء تو فرماتے ہیں یہاں کہ اہل دوزخ کی روحیں جمع ہوتی ہیں، آپ اہل دوزخ میں کیسے شامل ہو گئے؟ آپ تو اتنے بڑے امانت دار تھے۔ اس نے کہا ہاں آپ کا کہنا صحیح، میں اہل دوزخ میں اس لیے شامل کر دیا گیا کہ میری ایک سگی بہن تھی، میری ایک سگی بہن تھی، وہ مستحق زکوٰۃ تھی، میں اس کو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ کبھی مجھ سے سوال بھی کرتی، میں دوسروں میں تقسیم کر دیتا تھا، سگی بہن کو نہیں دیتا تھا۔ تو سگی بہن کو زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ، صلہ رحمی نہ کرنے کا گناہ جو مجھ پر آیا، اس کی وجہ سے میں یہاں ڈال دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات، زکوٰۃ تو اور چیز ہے، میراث تو حق ہے، زکوٰۃ نہ دینے پر جو ہے اتنا بڑا وبال آ گیا اس پر، تو جو میراث ہی نہ دے گا تو اس پر کتنا بڑا وبال آئے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی ان باتوں پر توجہ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن میں تو بہت سارے احکام، سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ احکام سے بھری ہوئی صورتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك۔